پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب کسب الحلال، حلال روزی کو طلب کرنا، تلاش کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، تمام فرضوں کے بعد سب سے اہم ترین فرض ہے. کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، کوئی تجارت بزنس کرتا ہے، فرمایا یہ بزنس کرنا، تجارت کرنا، یہ ملازمت کرنا، روزی کو تلاش کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، تمام فرضوں کے بعد اہم ترین فرض ہے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ جب ہمارے لیے پڑھی ہے تو ہمارے لیے یہ حدیث بھی حجت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی بھی بات نکلی وہ ہمارے لیے وحی بھی ہے اور ہمارے لیے دلیل بھی ہے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس سے تین باتیں اخذ ہوئی ہیں، تین باتیں اخذ ہوئی ہیں. پہلی بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. طلب کرنا، تلاش کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھنا. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے اور کہیں گے لوگ مجھے روزی آ کے کھلائیں گے اور میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوں. لوگ کہتے ہیں روزیاں دینے والا اللہ ہے تو مزدوری کس بات کی. یہ محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. طلب کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا. اللہ اکبر. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. انبیاء علیہ السلام نے کر کے نکلا. یہ میرے سامنے 20واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورت کا نام سورہ قصص اور 20واں پارہ اور آیت نمبر یہ 27. اللہ فرماتے ہیں انی اریدک ان انکحک احدی ابنتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے خوف سے علاقہ چھوڑ گئے، باہر گئے ہوئے اور مدین کے کنویں پہ جب پہنچے دیکھا وہاں مدین کے کنویں پہ لوگ اپنے لیے پانی بھر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں. اللہ کے قرآن نے بتلایا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ
عورتوں کا حیا ہے، جہاں مرد ہوں وہاں عورتیں نہیں جا رہی، یہ حیا ہے۔ المختصر بات ذرا لمبی ہے اور اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈور کھینچنا شروع کیا، وہ جو آٹھ آدمی، سات آدمی مل کے ایک ڈور کو کھینچا کرتے تھے، بڑا ڈور تھا، کھینچتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اکیلے کھینچا اور پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد وہ عورتیں چلی گئی اپنے گھر کے اندر، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آگے سامنے ایک درخت تھا، سایہ دار درخت، اس کے نیچے بیٹھ گئے اور رب سے دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرے دربار کا فقیر ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ، اللہ بھوک لگی ہے، اللہ تو کھانا کھلا دے۔ جب رب سے دعا کی، امید رکھی، وہ عورتیں گھر میں پہنچی، باپ نے پوچھا، اور مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، دو بیٹیاں تھیں، گھر میں گئی، باپ نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اور اپنی مالی بکریوں کو اس نے پانی پلا دیا تھا، اس لیے ہم جلدی آ گئی ہیں۔ باپ نے کہا جاؤ جلدی اور اس کو بلا کے لاؤ، کوئی مسافر ہوگا اس کو بلا کے لاؤ۔ دونوں میں سے ایک آئی، اللہ کو اس کا چلنا اتنا پسند آیا کہ قرآن میں قرآن کی آیت بنا دی، اس کے چلنے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا۔ حیا کے ساتھ تمشی علی استحیا، حیا کے ساتھ رب فرما رہے ہیں، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مسافر، تمہیں میرا باپ بلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بلا رہی ہوں، نانا ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، اور وجہ بھی بتلا دی ہے کیوں بلا رہا ہے، فرمایا یجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے، آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہے، جو آپ نے ہماری بکریوں کو کلے وہ پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن قانون یہ ہے رہبر آگے چلا کرتا ہے، رہبر آگے چلا کرتا ہے، لیکن تو عورت ہے اور عورت کا کام ہے پیچھے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو میری نظر تمہارے پر پڑ جائے، اس لیے تو پیچھے چل، مجھے راستے کو بتلاتے رہنا، میں آگے چلتا ہوں۔ جب وہاں پہ پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا شعیب علیہ السلام کے سامنے، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ فرعون کی اس علاقے سے، ملک سے نکل آئے، اب آپ امن میں ہیں، سکون میں، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک عورتوں میں سے، دو بچیوں میں سے ایک بچی بول پڑی، فرمایا یا ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے اما جان، اس کو جو ہے اپنے گھر میں اجرت کے طور پر رکھ لو، اجرت پہ رکھ لو، ملازم رکھ لو۔ کیوں؟ فرمایا دو صفتے، دو کمال اس کے اندر ہے، ایک فرمایا القویو، یہ طاقتور بھی ہے، جس ڈور کو آٹھ آدمی مل کے لے کھینچا کرتے تھے، اس نے اکیلے کھینچا ہے، یہ طاقت بھی ہے، اور الامین، یہ امانت دار بھی ہے،
ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. اگر آپ کو پچھلی بات یاد ہے تو میں ایک جملہ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ روٹی مانگی تھی. اللہ مجھے روٹی دے، میں تیرے دربار کا محتاج ہوں. جب رب سے تم مانگو گے، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو نے صرف روٹی مانگی ہے، میں روٹی بھی دوں گا، پکانے والی بھی دوں گا. روٹی بھی دی اللہ کریم نے اور پکانے والی بھی عطا فرمائی. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لیکن میری شرط ہے انت اجرنی سمانیہ حجج، کہ میری بکریوں کو 8 سال تک دوں چلائے گا. اور فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تو پورے 10 سال اگر تو بکریوں کو چلائے گا تو تیری مہربانی. وہ تو 10 سال یا 8 سال تو بکریوں کو چلائے گا، وہ تو مہر بنے گا، مزدوری بنے گی، وہ اس بیٹی کو تو مہر میں ادا کر دینا، مہر ادا کر دینا. المختصر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائیں، محنت کی. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے آج بھی وہ جگہ یاد ہے جہاں پہ میں محمد بکریاں چرایا کرتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طلب کرنا، تلاش کرنا، انبیاء علیہ السلام نے محنت کے لیے بکریاں چرائی، اس میں کوئی عیب نہیں. اور اکثر میں یہ رات بیان کیا کرتا ہوں کہ بکریاں کیوں چروائی. کئی انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چروائی، اس لیے انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے بکریاں چروائی. کیوں؟ اس لیے کہ بکری کی ایک خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں کھاتی ہے. ایک جگہ سے چارہ کھایا، کبھی دوسری جگہ سے چارہ کھایا، کبھی تیسری جگہ سے چارہ کھایا. فرمایا انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بکریوں کو تو سنبھال سکے گا. بکھری ہوئی بکریوں کے ریوڑ کو تو اکٹھا کر، بعد میں ساری بکھری ہوئی امت کو تو نے اکٹھا کرنا ہے. یہ راز ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے میں نے 3 باتیں اخذ کرنی ہیں، آپ ذرا توجہ کرنا. طلب کرنا، تلاش کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. ہاتھ بھی ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھے نہیں رہنا. اللہ اکبر. یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ سبا اور 23واں پارہ کھلا ہوا ہے. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 10 سورہ سبا اور 22واں پارہ. اللہ کریم فرماتے ہیں حدید
یہ محنت مزدوریاں کرنے والے، کسبے جو ہے کام کرنے والے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ ہود اور 12واں پارہ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں، اللہ کریم نے فرمایا، یہ آیت نمبر 37 سورہ ہود اور 12واں پارہ، فرمایا ترخانوں کا کام کرنے والا، لکڑی کا کام کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں ان ادریس کان خیاطا، حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرنے والے، اور جب درزیوں کا کام کرتے تھے اس وقت تو یہ مشینیں نہیں ہوتی تھی نا، ہاتھوں کے ساتھ سیا کرتے تھے، فرمایا ہر ٹانکا لگاتے ہر ٹانکے کے ساتھ زبان سے نکلتا تھا سبحان اللہ، اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں فرمایا گیا حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے، اور غسل فرماتے اچانک اللہ کی طرف سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی، سونے کی تتلی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کو چھوڑ دیا اور قریب کپڑا پڑا تھا اٹھایا اور اس کو بچھا کر تتلیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایوب تمہیں تو میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہارے تو بیٹے بہت ہوئے تھے، 12 بیٹے بہت ہوئے تھے، 4000 سے زیادہ ریوڑ بکریوں کا وہ چھت گرا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مال بھی ختم ہو گیا، 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 مر گئے۔ اللہ کریم نے جواب میں فرمایا اے میرے ایوب تمہیں تو ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، 12 بیٹے تیرے فوت ہوئے، ہم نے 40 بیٹے تمہیں عطا فرمائے، 4000 تیری بکریاں فوت ہوئی تھی، مری تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے ڈبل عطا فرما دیا، مال دولت پیسہ روپیہ۔ اب بھی اے میرے ایوب تو تتلیوں کو جمع کر رہا ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں کی، فرمایا 18 سال تک بیمار حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ نا کا جواب دیا۔ 18 سال کے بعد دعا کرتے ہیں یا وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ وہ تکلیف کیا تھی؟ ایک جمعہ 2 جمعہ 4 جمعے پہلے بھی میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، اور یہ تاکید تھی۔ آج کل لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں، گلی کوچے میں بیٹھتے ہیں، اپنے ڈیروں میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ، اور بعض لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اٹھا کر پھر رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تمہاری خوراک ہے، استغفر اللہ۔
اللہ کریم اپنے پیغمبروں کو وہ عیب نہیں لگاتا ہے، وہ بیماری نہیں لگاتا ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کے اندر عیب پیدا ہو جائے اور لوگ نفرت کرنے لگ جائیں۔ ایسا کوئی بیماری نہیں۔ اب وہ کیا بیماری تھی؟ نہ حدیث میں نہ قرآن نے اس کو بتلایا، نہ حدیث نے بتلایا نہ قرآن نے بتلایا۔ جب نہیں بتلایا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کو واقعات بیان کریں؟ اس لیے یوں کہا کریں کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا بیمار۔ بہرحال رب ذوالجلال سے دعا کی، اللہ ہمیں بیمار ہوں، اللہ نے شفا کا فرمایا سورہ سعاد کے اندر، اور کو تو میرے جلے گا، اور کو تو میرے جلے گا، ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ اے ایوب علیہ السلام، میرے سونے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر، 18 سال تک تو بیمار تھا، مجھ سے مانتا رہا اور میں نے نہ ہاں کا جواب دیا نہ نا کا جواب دیا، تو میرے دربار سے نا امید بھی نہیں ہوا۔ ہم تو 1 سال 2 سال مانگتے ہیں، اللہ 80 سنتا نہیں بھائی، باخلا دربار میں کیوں گئے؟ اللہ 80 سنتا نہیں، ان دی موڑنا نہیں۔ لیکن حضرت ایوب اللہ کے پیغمبر ہیں، 18 سال تک مانگتے ہیں، اور اللہ کریم نے فرمایا اور کو بیرے جلے کا، اپنے جو قدموں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ یہاں پہ ٹھوکر مارو نہ میرے پیغمبر، ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ بولو نا یار، اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ جب اللہ کریم نے کہا تھا 18 سال گزر گئے، فرمایا نہ ٹھوکر ماری تھی، اللہ کی طرف سے صدا آئی، حکم آیا، وہی آئی، تب ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور فرمایا ہذا مغتسل بارد وشراب۔ میرے ایوب، یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، اس کو پیو بھی اور اس کے ساتھ غسل کرو۔ غسل کریں گے ظاہری بیماری دور کر دی جائے گی، اور پیے سے اندر کی بیماری رب ذوالجلال دور کر دیں گے۔ اور آج بھی لوگ جاتے ہیں، ایک جگہ پہ پانی نکلا ہے، لوگ جا رہے ہیں، اللہ کتنا بڑا ظلم ہے، لوگ وہاں تو جا رہے ہیں کہ پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہوا، کین کے کین لوگ بھرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں جی؟ بڑی شفا ہے جی، اللہ اکبر۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ اللہ اگر شفا اس پانی میں دے سکتا ہے تو اس پانی میں شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ شفا دینے والا کون ہے؟ جب اللہ ہے تو رب کے گھر کو ہم نے ویران کر دیا ہے، رب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے ایوب اتنی نعمتیں دی ہیں اور تو تتلیاں جمع کر رہا، تتلیاں کیوں جمع کر رہا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، لا الہ من برکتک، اے اللہ میں یہ تتلیاں جمع کر کے، اللہ یہ مال جمع کر کے تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کسب حلال کوئی ناجائز نہیں ہے، طلب کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا کوئی عیب نہیں ہے، جرم نہیں ہے، طلب کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، سن لے، اسلام میں رہبانیت ہی، رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر بیٹھ دیا جائے اور کہے کہ میں اللہ اللہ کروں۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔
اگر ایسے ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جو جایا کرتے تھے وہیں بیٹھے رہتے، باہر نہ آتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور امت کے لیے سبق بتلا دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم رہبانیت میں چل جاؤ۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اس حدیث کے زمرے کے اندر تین باتیں میں نے اخذ کی۔ پہلی بات طلب کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے تجارتیں بھی کی ہیں، ہمارے ائمہ حضرات نے بھی تجارتیں کی ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال میں تجارت کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اور صحابہ کرام کی تجارتیں کیا تھی؟ فرمایا تجارت تو یہ نا کہ تجارت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے سامنے والا دکاندار ہی ہے، میں ریٹ کو تھوڑا کم کروں تاکہ وہ گاہک بھی میرے پاس، وہ گاہک بھی میرے پاس۔ حسد ہے، مقابلہ ہے، مقابلے کی دوڑ ہے، جس کی وجہ سے تجارتوں میں وہ برکات ختم ہو۔ صحابہ کرام تجارتیں کیا کرتے تھے، کوئی بھی نیا تاجر بازار میں آتا، مارکیٹ میں آتا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے اے ہمارے بھائی تمہیں پتہ ہے کہ تجارت کے شرعی اصول کیا ہیں؟ اگر وہ کہنا مجھے پتہ نہیں شرعی اصول کیا ہے، اللہ کے واسطے ہماری مارکیٹ کو خراب نہ کرو، جاؤ جاؤ۔ صحابہ کرام دن کا ایک اسٹیمیٹ بنا کر جو ہی ان کی روزی پوری ہوتی کوئی بھی گاہک آ جاتا یہ چیز وہ فلاں بھائی کے پاس موجود ہے، میں تو اپنی روزی پوری کر بیٹھا ہوں، آپ وہاں اس کے پاس جائیں۔ صحابہ کرام تو ایسے کرتے تھے، اور ہماری تجارتیں حسد میں اور بخیلی میں مبتلا۔ اس لیے فرمایا تعالیٰ کو طلب کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ کس چیز کی محنت کرنا انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ یہ 3 پوائنٹ انشاءاللہ حل کریں گے 10 حدیث کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔